بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 179۔ سیدنا برائے بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے وضو کیا کرو۔ سوال کیا گیا کہ بکری کے گوشت سے؟ آپ نے فرمایا، اس سے وضو نہ کرو۔ اور سوال ہوا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھے؟ فرمایا، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، بے شک یہ شیطانوں میں سے ہے۔ اور پوچھا گیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھے یا نہ؟ آپ نے فرمایا، اس میں نماز پڑھ لیا کرو، بے شک یہ مبارک ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 184۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے پاس سے گزرے، وہ بکری کی کال اتار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں سکھاؤں کہ کال کیسے اتاری جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھنسایا حتیٰ کہ بغل تک چپ گیا۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 185۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کا گوشت تناول فرمایا اور وہ دستی شانے کا گوشت تھا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 187۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز آگ سے پکی ہو اس کے استعمال سے وضو لازم ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 184۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا اور کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 196۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران میں جو کوئی پھسکی مارے یعنی بغیر آواز کے اس کے مقصد سے ہوا خارج ہو تو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، وضو کرے اور نماز دہرائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 205۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، میں نے اس سے غسل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میرے کمر کی کال ہوجا پانی بٹنے لگی، تو میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا یا آپ کو بتایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مزی کو دیکھے تو غسل نہ کیا کر، بلکہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھو اور نماز والا وضو کر لیا کر، اور جب تو زور سے پانی نکالے یعنی منی نکلے تو غسل کر۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 206۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور اس بنا پر غسل بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے تمہیں وضو ہی کافی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور جو میرے کپڑوں پر لگ جائے؟ آپ نے فرمایا، جہاں تو محسوس کرے کہ کپڑے کو لگی ہے وہاں پانی کا ایک چلو لے کر چھڑک لیا کر، یہی کافی ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 210۔